بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کل عمران خان صاحب نے بہت اہم خطاب کیا ہے، اس کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ تھوڑی سی چیزیں شیئر کروں گا کہ کس قسم کے لیول پہ جا کے عمران خان صاحب نے کن لوگوں کو پیغام پہنچایا ہے۔ ایک چیز، دوسرا، اصل میں وہ جو ریلی نکالی گئی تھی، اصل میں جتنی بھی پاکستان میں ریلیز نکالی گئی تھی وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ آف پاکستان کے حق میں، عدلیہ کے حق میں، چیف جسٹس آف پاکستان کے حق میں اور آئین اور قانون کے حق میں نکالی گئی تھی، اور کم از کم 4000 جگہوں پر عمران خان صاحب کے کارکنان نکلے، پوری قوم نکلی۔ ویسے مین سٹریم میڈیا پہ بھلے ہی ان کی کوریج نہ دکھائی جائے، مین سٹریم میڈیا پہ اس کی کوریج کو روکا گیا ہو، یا جو بھی سیاسی انتقامی کارروائیوں کے سلسلے میں ایسی چیزیں نہ دکھائی جائیں، مگر قوم نکلی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت میں نکلی ہے، اور بتایا ہے لوگوں نے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ صرف قانون کے ساتھ اور آئین کے ساتھ جو آپ نے حلف لیا ہے اس کے مطابق کام کرتے جائیں، فیصلے کرتے جائیں، قانون اور آئین کے مطابق ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اسلام آباد میں کل بھی 144 لگا دیا گیا تھا جیسے ہی ریلیز نکلنی تھی۔ اسلام آباد اب ایسا شہر بن چکا ہے جہاں پہ جب بھی کوئی تحریک انصاف کا جلسہ جلوس ریلی نکلنے کی کوشش ہوگی تو انہوں نے رات کے 144 لگا دینا ہے دفعہ، اور اس کی آڑ میں پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، پھر کیا کہتے ہیں مار کٹاس بھی ہوگی، پھر لوگوں کو کیا کہتے ہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جائے گا، بھلے ہی پھر خواتین ہو، بھلے ہی کوئی پھر بریگیڈیئر کی کیا کہتے ہیں وائف ہو یا بیٹی ہو، یا پھر کسی جرنل کی ہو۔ کل جیسے آپ نے دیکھا، پھر سارے کی ساری عورتیں اٹھا کے انہوں نے ڈالی وین میں اور وہ جا رہے ہیں۔ یہ اسلام آباد وہ شہر ہے جہاں پر نون لیگ عمران خان صاحب کے دور میں، عمران خان صاحب کی حکومت میں نون لیگ نے بھی اپنی جلسے جلوس کیے، پیپل پارٹی بلاول بھٹو رانی لے کے آئی تھی اپنا کیا کہتے ہیں پورے کا پورا جلوس لے کے آئی تھی کیمپین ٹانگنے والا۔ مولانا فضل الرحمان نے 2 دفعہ کیا کہتے ہیں اپنا لانگ مارچ لایا ہے، مریم نواز اور حمزہ نے 2 دفعہ اپنا مہنگائی مارچ لایا ہے، مگر کوئی 144 نہیں لگایا گیا، کوئی تشدد نہیں کیا گیا، کوئی کیا کہتے ہیں گرفتاریاں نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ مگر اب کل جو 144 تھا اس کی آڑ میں 2 پرچے بنا دیے گئے، ایک اسد عمر صاحب کے اوپر اور دوسرا جو کیا کہتے ہیں راجہ خرم نواز صاحب اور دیگر اراکین پر، مطلب کہ کیا کہتے ہیں 180 لوگ نامزد کیے گئے اور ان کے خلاف 2 پرچے بنائے گئے، ایک تھانہ مارگلہ میں بنایا گیا اور دوسرا کیا کہتے ہیں تھانہ کھنہ کی حدود میں بنایا گیا۔ تو 2 پرچے بنانے کے بعد پھر ان لوگوں کے خلاف کیا کہتے ہیں کارروائی شروع کر دی گئی ہے، چھاپے پکڑ دکڑ یہ رات کے شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو تب ملتی ہیں جب سیاسی انتقامی کارروائی ایک کیا کہتے ہیں خاص قسم کی مراسلہ حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس ٹائم کہ جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز بھی نہیں مان رہے، جب آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور اپنی مرضی اور منمانی کر رہے ہیں، اور ملک اور قوم کو اتنا بڑا ڈیمیج ہو چکا ہے کہ مہنگائی میں پس چکی ہے، 3 گنا جو مہنگائی ہے وہ اس کی شرح اوپر چلی گئی ہے، اور لوگ کیا کہتے ہیں کنگال ہوئے پڑے ہیں۔ مگر خود یہ لوگ حکمران کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ لکشمی چوک پر عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے، وہ میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بڑا جرأت مند دلیرانہ انداز میں عمران خان صاحب کا خطاب تھا، اور 2 ٹوک پیغام دیا ہے، اور پیغام بہت واضح ہے۔ اگر کسی کو عقل کے ساتھ سمجھ آ گیا تو وہ احتیاط کرے گا، ورنہ عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں کہ جو سڑکوں پر نکلتے ہیں اور پھر قوم نکلتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں نکالا والا ایک لانگ مارچ نکلے یا ریلی نکلے اور پھر جو اراکین ہیں وہ اپنوں کو کہہ رہے ہوں یا نمائندوں کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے بندے کیوں نہیں لائے، آپ نے جلسہ کیوں نہیں پورا کیا، آپ نے بندے کم لائے ہیں۔ اس طرح کا کام نہیں ہوتا، پھر لوگ نکلتے ہیں، قوم نکلتی ہے۔
عمران خان صاحب نے کل پوری قوم سے اور تمام ان سازش کرنے والوں سے یا پراپوگنڈا کرنے والوں سے اور طاقتور لوگوں کو بھی دو ٹوک پیغام دے دیا ہے۔ ایک، سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے بھارت کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ وزیر خارجہ جے شنکر کی جو بدتمیزی ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، اس کا انہوں نے دفاع کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو تہذیب نہیں ہے، ادب نہیں ہے۔ یہ جو جے شنکر ہے اس کو چاہیے تھا کہ اتنا کیا کہتے ہیں تجربہ کار اگر ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ مہمان نوازی کرتا۔ تو بھرپور طریقے سے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کا ڈیفینس کیا ہے، دفاع کیا ہے اور جے شنکر کو آئینہ دکھایا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جے شنکر کو مہمان نوازی کے آداب نہیں آتے ہیں، بلاول بھٹو کو مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کیا بھارت جانے سے پہلے بلاول بھٹو نے کسی سے پوچھا، کسی سے مشورہ کیا؟ یعنی کہ مشورہ وغیرہ تو کر لینا چاہیے تھا، تیاری کر لینی چاہیے تھی۔ جے شنکر نے جس طرح سے زبان استعمال کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کو مہمان نوازی کے مینرز، آداب نہیں آتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ بھارت کتنا ظرف رکھتا ہے۔ تو مہمان کے ساتھ بالکل ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ بلاول کو شنگھائی تعاون تنظیم میں بھرپور تیاری کے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ عمران خان صاحب نے بلاول کا ڈیفینڈ کیا ہے اور بھارت کو آئینہ دکھایا ہے۔ جب عمران خان صاحب کسی ملک کے دورے پہ جاتے تھے یا کہیں بھی جاتے تھے دورہ کرنے تو یہ وہ اپوزیشن گھٹیا قسم کی ملی ہوئی تھی، یہی وہ بلاول بھٹو، یہی شہباز شریف جو عمران خان صاحب کے واپسی پر یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کشمیر بیچ آیا ہے اور الزامات لگاتے تھے اور تنقید کرتے تھے، بھلے ہی وہ کوئی دشمن ملک ہوتا تو اس کے کیا کہتے ہیں تعریف کرتے تھے، مگر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ تنقید اور کیڑے نکالتے تھے۔ لیکن آج عمران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ڈیفینڈ کر کے عمران خان صاحب نے بلاول بھٹو کو کہ بلاول بھٹو پاکستان کا ریپرزنٹیٹیو ہے، پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، کسی ایک جماعت کا وزیر خارجہ نہیں تھا۔ اور بھارت کو کیا کہتے ہیں انہوں نے لائن ڈرا کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ پاکستان کا وزیر خارجہ تھا جس کے اوپر آپ نے بدتمیزی کی ہے۔ ایک چیز۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ جناب عوام کو مہنگائی میں آپ بل بلاتا چھوڑ کر، مہنگائی کے سیلاب میں ڈوبتا چھوڑ کر آپ برطانیہ کیا لینے گئے ہیں؟ ان کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا مال، ان کا کاروبار، ان کی اولاد سب کچھ باہر پڑا ہے اور پاکستان کے عوام کی ان کو بالکل ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق ملک چلانا چاہتے ہیں مگر یہ پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سیلفیاں لینے کے لیے ایک بادشاہ کی تاج پوشی میں چلے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اپنی حکومت کو، مگر عوام جو ہے وہ بلبلا رہی ہے مہنگائی کے چکرویوں میں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ کسی کی بھول ہے، ساری قوم آئین اور ججوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان صاحب نے بڑا اعلان کیا کہ جلد انتخابی جلسے شروع کروں گا، اگلے ہفتے سے ہی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دوں گا، جلسے جلوس پلان کروں گا اور عوام میں نکل کر ججز کے خلاف جو لوگ سازشیں اور پراپوگنڈا کر رہے ہیں اس مافیا کو میں بے نقاب کروں گا۔ ہمارا صرف ایک ہی اور ایک واحد مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں، آئین کے مطابق ہوں اور جو کانسٹیٹیوشن 1973 کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے 90 دن کے اندر اندر۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے جس کی وجہ سے مہنگائی عروج پر ہے۔ حکومت کو گرانے میں باجوہ صاحب کا ہاتھ تھا اور باجوہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں جو حالات اس ٹائم پیدا ہو چکے ہیں یہ باجوہ صاحب نے جو میں نے بتایا بھی تھا کہ آپ سے معیشت نہیں سنبھالی جانی اگر آپ نے انٹروین نہیں کیا، تو باجوہ صاحب نے ملک کی تباہی پھیر دی اور ملک کو ایسا نقصان پہنچایا کہ جو دشمن بھی نہیں پہنچا سکتا۔
مجھے 2 بار مارنے کی کوشش کی گئی۔ میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ اس نام کو یاد رکھیے گا، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے جنرل فیصل نصیر۔ اس شخص نے 2 بار مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا نام آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اسی شخص نے اعظم سواتی پر بھی تشدد کیا، اور یاد رکھنا پوری قوم کہ اس شخص کو بھولنا نہیں۔ اس کے علاوہ سیاست نہیں، آزادی کے لیے جہاد جدوجہد کر رہا ہوں۔ جب تک ملک میں الیکشن نہیں ہوتے باہر نکلتا رہوں گا اور ظلم کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ یہ تھا عمران خان صاحب کا خطاب۔ اس میں کوئی بھی کہیں بھی فلیکسیبل ورڈز نہیں یوز کیے گئے، لچک نہیں دکھائی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے۔ کیٹیگوریکل 2 ٹوک میسج دیا گیا ہے ان عناصر کو، ان لوگوں کو جو لوگ پاکستان کے آئین تک کو روندنے کے لیے تیار ہیں، وہ طاقتور لوگ جو بیوی بچوں کیا کہتے ہیں بزرگوں، اس کے علاوہ عام شہریوں کے اوپر تشدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جب ریلیاں اور جلسے جلوس نکلتے ہیں، جو حالانکہ آئینی حق ہے ان کا۔ انتخابات کرانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، یہ لوگ پروپیگنڈے میں ملوث ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری حکومت ایسے ہی چلتی رہے اور ہم برطانیہ، لندن، فرانس، یورپ، اس کے علاوہ پورے ملک میں انجوائے کرتے رہیں، دورے کرتے رہیں۔ تو عمران خان صاحب نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے۔ آئندہ ہفتے سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں الیکشن کی تیاری کے لیے نکل رہا ہوں، جلسے جلوس پبلکلی کرنے جا رہا ہوں، اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے تو میں سڑکوں پر نکلوں گا، میں عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا۔ اگر یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کراتے ہیں تو پھر دمادم مست کلندر ہوگا، اور یہ لوگ توہین عدالت کے مرتکب بھی ہوں گے اگر انہوں نے کیا کہتے ہیں الیکشن اور آئین اور سپریم کورٹ کی بات نہیں مانی، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواستیں جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور عمران خان صاحب کا خطاب بالکل 2 ٹوک موقف تھا۔ اب اس میں کوئی لچک نہیں دکھائی گئی، اور لچک باقی بنتی بھی نہیں ہے جس طریقے سے یہ لوگ کیا کہتے ہیں منمانیاں اور مائٹ از رائٹ کا قانون استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔